گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، خدا تعالی جل جلالہ کا دستور ہے کہ اس کی مخلوق کے حالات بدلتے رہتے ہیں، فتح اور شکست، عروج و زوال، آسانی، مشکلات اور وسعت و تنگی نظام دنیا کا حصہ ہیں۔ البتہ پروردگار عالم جل جلالہ کا یہ ازل سے فیصلہ ہے کہ غالب اور کامیاب ہمیشہ اسلام ہوگا، بول ہمیشہ اسلام کا ہی بالا ہوگا، اور جو اسلام والے ہوں گے وہی عزت اور سرفرازی کے حقدار ٹھہریں گے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اپنے دین کو غالب کرنے کے واسطے رب ذوالجلال اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ شان کن کا مالک ہے، وہ کن کہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے واسطے ان سے اپنے دین کی سرفرازی کی خدمت لیتا ہے، ان سے اپنے دین کا بول بالا کراتا ہے، ان سے اپنے دین کی عزت و توقیر کو بڑھاتا ہے، اور پھر نتیجے میں رب ذوالجلال اپنے ان بندوں کو دنیا میں اور آخرت میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے دین کی سرفرازی کے واسطے چنا، ان میں ایک نمایاں نام، چمکتا ہوا نام امیر المؤمنین داماد مرتضیٰ مراد مصطفیٰ امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جن کی ذات گرامی حق کا استعارہ ٹھہری، جن کا نام عدل کے لیے ہمیشہ کے واسطے امر ہوا، اور جن کی سیرت اور کردار صبح قیامت تک لوگوں کو مضبوطی عطا کرتی رہے گی، اور جن کے نقش قدم کو تھامنا ہر دور میں پستی میں پڑے ہوئے لوگوں کو عروج بخشنے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مثالی کردار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز اختیار کہا، کہتے ہیں چھٹے پھر ظلمت باطل، چھٹے پھر ظلمت باطل، ہدایت کا اجالا ہو، عمر سا حق پسند آئے تو حق کا بول بالا ہو۔ ہر دور میں شدت سے آپ کی ضرورت محسوس ہوئی، آج کے اس دور میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حامل حکمرانوں کی اشد ضرورت ہے کہ جو اپنے مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے حق کی بات کرنے والے ہوں، سچ کو پسند کرنے والے ہوں، اور آگے بڑھ کر اہل ایمان کو جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں اپنا کردار نبھانے والے ہوں۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور بالخصوص عالمی حالات کے تناظر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک پہلو حق کا بول بالا کرنا، اس پر میں بات کروں گا، کیونکہ آپ کی سیرت اتنی جامع ہے کہ اگر کسی ایک پہلو پہ ہم بات کریں تو ہمارے گھنٹے گزر جائیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پہ بات کریں، آپ کی طاقت اور شجاعت پہ بات کریں، مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قول حق بیان کرنے پر ہم بات کریں تو ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے۔ صرف ایک پہلو کہ آپ نے کیسے حق کا بول بالا کیا۔ اللہ احکم الحاکمین جل شانہ ہمیں بھی ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ سے تعلق رکھنے والے قبیلہ قریش کے ایک نامور فرد تھے۔ عرب کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، بڑے طاقتور پہلوان، بڑے ماہر گھڑ سوار، بڑے ہی مضبوط خطیب، اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اہل مکہ کا سفیر بن کر شاہان عالم کے درباروں میں جایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور آپ کو دعا مانگ کے طلب کیا، اللہ نے آپ کی دعا پر آپ کو عمر عطا کی ہے۔ قبول اسلام سے لے کر اپنی شہادت تک، وہ مکہ کی زندگی ہو یا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہو، یا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے ہوں، یا خود امام العدل بن کے مسلمانوں کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھ رہے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حق کا بول بالا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، قوت اور غلبہ عطا فرما، کفار کی جرت اور طاقت کو توڑ کے رکھ دے کہ عمر ایمان قبول کر لے۔ حضرت عمر نے 6 نبوی میں کلمہ پڑھا، امام الانبیاء کے ہمیشہ ساتھ رہے، سفر و حضر میں، امن و جنگ میں، مکہ اور مدینہ میں، یہاں تک کہ آج اپنے وصال کے بعد بھی امام الانبیاء کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سب کی قبریں شق ہوں گی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے محبوب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنی قبر سے باہر آئیں گے، میدان حشر میں نور کے منبر پہ جلوہ فرما ہوں گے، اور پھر جنت الفردوس میں اللہ آپ کو بلند مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے آپ کو مانگا، روایات کے مطابق حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھ لیا، جو واقعہ ہے وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا کہ آپ سرکار کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت لے کر نکلے،
راستے میں ملاقات ہوئی، اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ جب حضرت عمر نے امام الانبیاء کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا، اس وقت میرے آقا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ یہ ایک خفیہ مقام تھا جہاں پر مسلمان آتے، سرکار سے تعلیم لیتے اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ والے مسلمانوں کو تنگ کرتے، دیکھتے ہی آستینیں چڑھا لیتے، گریبان پکڑ لیتے، سروں میں مٹی ڈالتے، مشتعل کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر کوئی جواب دیتا تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ایک آوارہ شخص نے زمین سے ایسے مٹی اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ کے سر اور آپ کے چہرے کے اوپر ڈال دی۔ مکہ کا بہت بڑا سردار ولید بن مغیرہ وہاں موجود تھا۔ جناب صدیق اکبر نے بڑی شرافت کے ساتھ اسے کہا کہ اے ولید، تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ماتحت میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ تمہاری شہ پہ پلنے والا میرے ساتھ کیسا انداز اختیار کر رہا ہے؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، خاموشی کے ساتھ اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، اور اس نے میرے چہرے کے اوپر مٹی پھینک دی۔ حضرت صدیق نے جب یہ کہا تو ولید بن مغیرہ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے ابو بکر، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ نہ آپ امام الانبیاء کی غلامی اختیار کرتے، نہ آپ مسلمان ہوتے، نہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے، نہ آپ لات منات عزا اور حبل کو باطل کہتے، اور نہ یہ کافر آپ کے سر میں مٹی ڈالتا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شریف النفس شخص کا جب مکہ والے یہ حال کرتے تھے تو باقیوں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے ہوں گے۔ اس واسطے امام الانبیاء نے اپنی تحریک کو خفیہ انداز میں جاری و ساری رکھتے ہوئے صحابہ کو حضرت ارقم کے گھر میں بلایا۔ وہاں پر صحابہ اکٹھے ہوتے، تعلیم لیتے، واپس چلے جاتے۔ جناب عمر بھی وہاں پر حاضر ہوئے، امام الانبیاء کی غلامی اختیار کی، اور مسلمان ہوتے ہی آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ عرض کرتے محبوب، میں دیکھتا ہوں تعبد اللات جہرا، یہ لات جو جھوٹا معبود ہے، یہ پتھر کا بنا ہوا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا معبود، یہ باطل ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ علل اعلان اس کے سامنے جل کے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے دامن مراد پھیلاتے ہیں، اس کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ وَنَعْبُدُ اللَّهَ سِرًّا، ہمارا اللہ تو حق ہے، تو کیا ہم اپنے رب کی چھپ کر عبادت کریں گے؟ یہاں دار ارقم کے اندر محبوب میری التجا ہے کہ آپ باہر تشریف لائیں، ہم علل اعلان اپنے رب کی عبادت کریں گے، ہم رب کے حضور سب کے سامنے سجدہ کریں گے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اجازت دیجئے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر فرمایا، اے عمر حتی تکثر الاصحاب، ہمیں ابھی انتظار کرنا ہوگا، ابھی ہماری تعداد کم ہے، پہلے 39 تھے، آپ کے آنے سے 40 ہو گئے، تعداد ابھی کم ہے، پورا مکہ ہمارے اوپر ہجوم کی صورت میں جو ہے وہ وارد ہوگا اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تعداد کو پہلے بڑھا لیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی دلیرانہ انداز میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے عرض کی، محبوب حسبک اللہ وانا، اللہ کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے بندے عمر کے ہوتے ہوئے آپ کو مکہ والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسبک اللہ وانا، عرض کی محبوب میں موجود ہوں، میرا رب موجود ہے، رب کے ہوتے ہوئے اور عمر کے ہوتے ہوئے آپ کو
کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں، آپ حکم تو دیجیے، آگے بڑھیے۔ اب دوستو، میرے رب کو انا پسند نہیں ہے، انانیت پسند نہیں ہے، میں کرنا رب کو پسند نہیں ہے، یہ تکبر کے زمرہ میں آتا ہے۔ البتہ اگر دین کے لیے ہو تو رب ذوالجلال قبول بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے رب ذوالجلال اس کی حمایت میں اپنا قرآن بھی نازل فرماتا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت عمر کی خواہش پر حرم میں چل کر علل اعلان عبادت کی اجازت دیتے ہوئے، جناب عمر فاروق کی تائید کرتے ہوئے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 میں فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ اور آپ کے پیروکار ایمان والے آپ کے واسطے کافی ہیں۔ آپ لے کر نکلیے ان کو، کافی ہیں آپ کے واسطے۔ حسبک، جو جملہ حضرت عمر نے کہا، حسبک اللہ، کہا حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہاں آنا تھا کہ عمر آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب، عمر کی اس دلیری کو دیکھتے ہوئے عمر کے ساتھ دیگر ایمان والے بھی آپ کے واسطے کافی ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کر حرم میں چل کر نماز کو ادا فرمائیے۔ اب دوستو، جب دار ارقم سے یہ ہستیاں باہر نکلیں، کیا وجدانی منظر تھا وہ، کیا خوبصورت وہ کیفیت تھی۔ کئی صحابہ نے اس کو بیان کیا، خود ان صحابہ نے جو اس وقت ان صفوں کے اندر موجود تھے، ہم ان کے احساسات کا جائزہ نہیں لے سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام الانبیاء نے 2 صفیں بنوائیں، ایک صف کے آگے سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول ام مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ تھے، اور دوسری صف کے شروع میں حضرت فاروق اعظم تھے، درمیان میں امام الانبیاء تھے، اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یہ دار ارقم سے حرم پاک کی طرف آتے ہیں۔ وہ کافر جو مسلمانوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے تھے، وہ کافر جو مسلمانوں کو دیکھ کر تیوڑی چڑھاتے تھے، وہ کافر جو مسلمانوں کو آتا دیکھ کر مارنے کے لیے بھاگا کرتے تھے، جب انہوں نے ایک قطار کے آغاز میں عمر کو دیکھا، دوسری قطار کے آغاز میں حمزہ کو دیکھا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ہکے بکے رہ گئے، ان کے اوپر وہ افتاد پڑی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے جگر پارے جن کی طاقت پہ ہم ناز کرتے تھے، آج وہ امام الانبیاء کی جولی میں چلے گئے ہیں، آج وہ سرور کون و مکان کے کیمپ میں داخل ہو چکے ہیں، آج وہ سرکار کی تائید اور حمایت کے اندر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ دوستو، وہ جو باقیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑتے تھے، اب یوں تھا جیسے ان کے بدن میں جان نہیں رہی، ان کی ٹانگیں ان کا وزن نہیں اٹھا رہی، وہ وہیں پر کھڑے رہ گئے اور دیکھتے رہے کہ جناب عمر باقی سب کو لے کر حرم میں آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے جناب عمر کی جناب سے اور آپ کے قبول اسلام سے حق کا یہ بول بالا فرمایا، آپ کے قبول اسلام سے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں اسی دن امام الانبیاء نے جناب عمر کو فاروق کہا۔ کیوں کہا؟ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، کیونکہ رب ذوالجلال نے عمر کی وجہ سے حق اور باطل کے اندر فرق فرما دیا تھا۔ عزیز بزرگ دوستو، آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو مکہ کے ان حالات سے مختلف نہیں ہے۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں ظالموں کا باہمی اتحاد تھا۔ مکہ میں کیا تھا؟ سچی بات کو دبانے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ مکہ میں کیا تھا؟ ظالموں کی مدد کی جاتی، ظالموں کو تعاون فراہم کیا جاتا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، امن کا دشمن ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی سرپرستی کے اندر صہیونی دہشت گرد اسرائیلی غنڈے یہ زمانے بھر میں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غزہ میں ان کی جو ظلم و بربریت کی داستان ہے، سارا زمانہ اس کو جانتا ہے، اور ایران کے اوپر جو جارحیت انہوں نے مسلط کی، یہ جرم، یہ بین الاقوامی سطح پر یہ جنگی جرم کہلاتا ہے۔ عزیز دوستو،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی آج ضرورت ہے، لیکن ہمارا سر اس وقت شرم سے جھکا جب ہمارے حکمرانوں نے امن کے دشمن کو امن کے نوبل انعام کے واسطے نامزد کیا۔ وہ شخص کہ جو بین الاقوامی اعتبار پر غزہ کے اندر ہونے والے ظلم و بربریت کا جو ہے وہ اجازت دینے والا ہے، 7 مرتبہ اقوام متحدہ کے اندر غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو پیش کیا گیا اور 7 بار امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے۔ 7 بار کہا کہ نہیں، وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ بچے بوڑھے عورتیں وہ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، وہاں پہ ان کے گھر کھنڈرات بن رہے ہیں تو بنتے رہیں، وہاں پہ مہاجرین کے کیمپ اجڑ رہے ہیں تو اجڑتے رہیں، وہاں پہ امداد میں کھڑے لوگوں کو بھونا جا رہا ہے تو بھونے جاتے رہیں، جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی جس کو نوبل انعام کے واسطے ہمارے حکمرانوں نے، کہ جن کی سب سے بڑی خوبی کاسا لیسی ہے، مانگت ہیں وہ، ان کی طرف سے اسے نوبل انعام کے واسطے نامزد کیا گیا۔ یہ پاکستانی ہونے کے اعتبار سے، مسلمان اور انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی شرم کی بات ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ چاہیے، ان جیسی دلیری چاہیے، ان جیسا حق کا بول بالا کرنے کا انداز چاہیے کہ غلط کو غلط کہا جائے، ظلم کو امن نہ کہا جائے، بربریت کو سکون نہ کہا جائے۔ آج مسلم امہ کے اوپر بالعموم یہی حالات ہیں، اور ہمارے تمام حکمران، 57 اسلامی ریاستیں ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان نفوس ہیں، لیکن دوستو سب کے سب اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ افغانستان پہ حملہ ہوا، میرے مفادات محفوظ ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عراق لٹ رہا ہے، میرے مفادات محفوظ ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک ایک کر کے مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک کہ جو باطل کو باطل کہنے کی جرت کرتے رہے، وہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے، اور ہم اپنے مفادات کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو امن کا سفیر کہہ کر پکارتے رہے۔ اس سے بڑی شرم من حیث القوم ہمارے واسطے کوئی نہیں ہو سکتی۔ احباب گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز آپ کا امیر المومنین بننا ہے، آپ کا خلیفۃ الرسول بننا ہے۔ آپ کا دور خلافت تاریخ عالم کے اندر سنہری حروف سے لکھے جائے گا۔ جب بھی بات ہوگی آپ کی سیرت سے مثالیں پیش کی جائیں گی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری سے لے کر 1 محرم 24 ہجری تک 10 سال 6 مہینے 8 دن آپ نے حکومت کی ہے۔ پھر فجر کے وقت مسجد نبوی میں مصلی رسول کے اوپر ایک ناہنجار نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس حملے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ 3750 دن آپ نے حکومت کی ہے۔ ان دنوں میں 13 لاکھ مربع میل سرزمین کو آپ نے ریاست مدینہ کا حصہ بنایا۔ 1036 بڑے شہر آپ کے دور حکومت میں فتح ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پہ 22 لاکھ مربع میل ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلم یہ کہا کرتے، آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر جناب عمر چند سال اور رہتے تو پوری سرزمین پر فقط ایک ریاست ہوتی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے ہیں، ڈاکٹر TW آرنلڈ، انہوں نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنے غیر مسلم اسلامی ریاست کا حصہ بنے، وہ اپنے ہم مذہب حکمرانوں کے ساتھ رہنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ آج تک کوئی قوم اپنے فاتح کو قبول نہیں کرتی، اپنے فاتح کے خلاف لڑتی ہے،
اگرچہ فاتح اس کو سہولیات دینے والا ہو، وہ ہمیشہ اس کے خلاف لڑتی ہے۔ ہم بر صغیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ایران فتح کیا، شام فتح کیا، فلسطین فتح کیا، جزیرہ کو، مصر کو فتح کیا، یمن کو فتح کیا، تو یہ تمام علاقے، یہاں پر غیر مسلم لوگ تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے، وہ تمام کے تمام حضرت عمر فاروق اور آپ کے بعد والے خلفاء کی قیادت میں رہنے کو پسند کرتے تھے۔ کیوں پسند کرتے تھے؟ کیونکہ امن دستیاب ہے، بنیادی سہولیات یہاں میسر ہیں۔ آج اگر ہم اپنی ریاست کو دیکھیں، اسلام کے نام پہ بننے والا یہ وطن کم و بیش 80 سالوں سے بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہا ہے۔ ایجوکیشن، سینیٹیشن، ہیلتھ، تمام کی تمام پرابلمز ہیں ادھر، ایک بھی آج تک حل نہیں ہو سکی۔ اور ہاں، جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے کاروبار، ان کی اولادیں، وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ دوستو، حضرت عمر کا دور خلافت مختصر سے وقت میں 13 لاکھ مربع میل سرزمین کا فتح ہونا، یہ سب سے پہلے نمبر پہ رب ذوالجلال کی تائید اور نصرت سے تھا۔ اور اگر ظاہری اسباب کو دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی ہے۔ کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، آپ کی حکمت عملی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجاہدین کی تربیت کرنا، امت کے مسائل میں ذاتی طور پہ دلچسپی لینا، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی قوت بھی موجود تھی کہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرمایا۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی مراد ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو فاروق اعظم کے سر پہ تاج نبوت لگتا۔ آقا فرماتے ہیں زمین کے اوپر میرے وزراء میں صدیق و عمر ہیں، زمین کے اوپر اللہ نے جو مجھے حاکمیت عطا فرمائی اس میں مشاورت صدیق و عمر سے کرتا ہوں، میرے بعد تم نے جن کی بات ماننی ہے وہ صدیق و عمر ہیں۔ تو حضرت عمر کی روحانی طاقت بھی موجود تھی، اور یہ محض جناب عمر سے محبت کی بنیاد پر ہم بات نہیں کرتے، ٹھوس دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ دریائے نیل کا بند ہونا، وہاں پر جو علاقائی رسم تھی کہ ایک جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، لیکن عمر فاروق نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ دریائے نیل کو خط لکھا، آج تک وہ دریا اسی انداز میں بہہ رہا ہے، ایک انچ بھی اس کے پانی کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو آپ نے ایران کی طرف بھیجا، وہاں پر سائرس دی گریٹ، اس کا خاندان ساسانی، یہ حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت جو عراق ہے، دریائے دجلہ کے پار کا جو علاقہ ہے جسے عراق عجم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کا دارالحکومت مدائن موجود تھا، دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر۔ جب مسلمانوں کا لشکر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو ایرانیوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جو دریا کے اوپر پل قائم تھا اس پل کو بھی گرا دیا، جو کشتیاں تھیں وہ کشتیاں بھی جلا دیں، اور سمجھے کہ ہم اب محفوظ ہیں، کیونکہ دریا طغیانی کے اوپر ہے، کئی میٹر تک اس کی لہریں بلند ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سے تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے کئی دن انتظار کیا، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے مجاہدین اسلام، میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں کہ ہم دریا کے اوپر پل باندھنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم کشتیوں کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو ہی ایڑ لگا کر دریا کے اندر داخل کریں گے، اور اللہ کے نام پر اس دریا کو ہم عبور کر جائیں گے۔ اب یہ دوستو سننے کے لیے آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن بکھرے ہوئے دریا کے کنارے اس کو دیکھ کر کے یہ سننا انتہائی مشکل ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد نے رب کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، دعا کی صورت میں کہا، نعبد اللہ ونستعینہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم رب کے بندے ہیں،
اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا یا بحر انت تجری بامر اللہ، اے دریائے دجلہ تو اپنی مرضی سے نہیں چلتا، تو رب کے حکم سے چلتا ہے۔ فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفتہ، میں محبوب مکرم کی عزت و حرمت اور آپ کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کے عدل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے درمیان سے گزرنے کا راستہ دے دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، جن کو امام الانبیاء نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، جو فاتح ایران ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت عمر کے عدل کو بطور وسیلہ پیش کیا، کہا وبعدل عمر، عمر کا عدل بطور وسیلہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت دے دے۔ پھر دوستو گزرے ہیں صحابہ، تمام کے تمام مجاہدین گزرے۔ کیسے گزرے؟ جیسے وہ خشکی کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے وہ کسی دشت کے اندر سے جا رہے ہیں، پکی سڑک کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ کوئی ایک مجاہد بھی دریا کی نظر نہیں ہوا، بکھری ہوئی لہریں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کیونکہ وہ رب کے نام پہ امام الانبیاء کی عزت و حرمت کا وسیلہ دے کر آپ کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کو بطور وسیلہ پیش کر کے دریا کے اندر داخل ہوئے۔ اقبال انہی کے انداز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عمر کا عدل بطور وسیلہ پیش کیا گیا۔ احباب گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی، حق کا بول بالا کرنے کے لیے وہ کبھی بھی لچک نہیں دکھاتے تھے۔ دین کے لیے، خدا اور مصطفیٰ کے نظام کے واسطے انہوں نے اپنے اندر کبھی لچک رکھی ہی نہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی تسلب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے بیان کر کے گئے۔ جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے، امام الانبیاء نے اپنے 8 صحابہ کا نام لے کر ان کی انفرادی خوبیوں کا ذکر کیا۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑھ کر شفیق اور مہربان ابو بکر ہیں، میری امت میں دین کے معاملے میں خدا کے واسطے سختی کرنے والے عمر فاروق ہیں، میری امت میں بے مثال حیا کے پیکر عثمان غنی ہیں، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں، میری امت میں بہترین قاری قرآن ابی ابن کعب ہیں، میری امت میں سب سے بڑھ کر حلال و حرام کو جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، وراثت کے احکام جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس حدیث میں امام الانبیاء نے جناب عمر کے تسلف فی الدین کی تعریف کی کہ رب کے لیے، رب کے رسول کے لیے، ان کے بھیجے ہوئے دین کے واسطے یہ آنکھیں بند نہیں کرتے۔ احباب گرامی مجھے بتائیے، دنیاوی مفادات کی خاطر دینی تقاضوں کو چھوڑ دینا، کیا اسے مسلمانی کہا جائے گا؟ کہ اپنے مفاد کو دیکھنا، دین کیا کہتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر اسی طرح اسلامی احکام کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے زوال پر غیرت نہ آنا، کیا اسے مسلمانی کہا جائے گا؟ روکنے کی طاقت کے باوجود خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانی دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہنا، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مداہنت ہے، چشم پوشی ہے، اپنے مفادات کا تحفظ ہے، اسے رب تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور ہاں، اس کے برعکس دین کے لیے اگر دنیا چھوٹ رہی ہو تو بندہ دنیا کی پرواہ نہ کرے، اپنے دین کو بچائے۔ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے وہ اپنے کردار کو پیش کرے، خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے
روکنے کی کوشش کرے، اور یہ تسلب ہے، یہ پختگی ہے، اور اسی پختگی کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اور یہی پختگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی، جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال پیش فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ یکم محرم جناب عمر فاروق کے یوم شہادت پر آپ کے تسلف فی الدین کو بنیاد بنا کر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں۔ کیا باطل کے سامنے ہمارے اندر قول حق کہنے کی طاقت موجود ہے؟ کیا ہم دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے دین کو مقدم سمجھتے ہیں؟ کیا گناہ کو دیکھ کر ہمارے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے زوال کے اوپر ہماری آنکھیں آب دیدہ ہوتی ہیں؟ کیا خدا اور مصطفیٰ کی نافرمانی کے اوپر ہم پریشان ہوتے ہیں؟ اگر تو جواب مثبت ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی جو ہے وہ خوشبو عطا فرمائی ہے، تسلب عطا کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا ہوگا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو مفاد پرست ہوں، رب کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو گناہ کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کرنے والے ہوں، جو مسلمانوں کے زوال کے اوپر بھی خوش ہونے والے ہوں۔ اللہ کو ایسے لوگ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا پہلا انداز ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر دوسرا ہے تو ہم فکر کریں، کیونکہ خالق کائنات کا دین قیامت تک قائم رہے گا، یہ زوال پذیر نہیں ہوگا۔ ہاں، کامیاب وہی ہوگا جو اس کے ساتھ جڑے گا، جو اس سے پیچھے ہٹے گا اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، وہی زوال پذیر ہوگا۔ خالق کائنات نے یہ دین قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اس کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی تحریکوں نے سر اٹھایا، بڑے بڑے حکمران، ظالم و جابر بادشاہ اس کے در پہ آئے، لیکن وہ سب قصہ ماضی بن چکے ہیں، ان کی داستانیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسلام آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ موجود رہے گا، اور وہی کامیاب ٹھہرے گا جو اس کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین جل شانہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں آپ جیسا دین میں مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ